اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا کہ ہر شخص پر جادو کے اثرات ہیں۔ اب آپ کو اگر یقین نہیں آتا تو آپ خود چیک کر لیں۔ اس ویڈیو میں سارا کچھ بتانے والا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، کیونکہ میں نے اس کا علاج بھی اس ویڈیو میں بتانا ہے، اور اس سے بچنے کی تدابیر میں نے اس ویڈیو میں بتانے ہیں، اور جو میں نے دعویٰ کیا ہے اس کے ثبوت بھی آپ کو دینے ہیں۔ معزز سامعین، جادو کا ایک قسم نہیں ہے، جادو کا ایک ہی نقصان نہیں ہوتا۔ جیسے جادو کے مختلف اقسام ہیں، ویسے اس کے نقصانات بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ جادو کا ایک وجہ تو یہ ہے کہ کسی انسان کو یا کوئی آپ کا دشمن ہے، وہ کسی جادوگر کو پیسے دیتا ہے، وہ آپ پر بندش لگا دیتا ہے، آپ کو مارنے کا جادو کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، آپ کا دشمن کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جادو کا ایک قسم ہے۔ دوسری قسم ہے جنات میں سے بعض جنات کو آپ جلا دیتے ہیں یا زیادہ وظائف پڑھ لیتے ہیں جس سے وہ جل جاتے ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہوتے ہیں، وہ خود جادوگر ہوتے ہیں، تو وہ جنات آپ پر جادو کرنا لگ جاتے ہیں۔ یہ جادو کی دوسری قسم ہوئی۔ تیسری بات، آپ کسی جادوگر سے پنگا لیتے ہیں، اس سے یوں ہی اناپ شناپ میں یا کاروباری اس میں آپ کی اس سے دشمنی بن جاتی ہے، اب وہ آپ کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ یہ جادو کی جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تین قسمیں ہیں، اس کے سوا کوئی قسم نہیں ہے جو کہ ہماری بھول ہے۔ اس کے علاوہ بھی جادو کی قسمیں ہیں جس کا جاننا آپ کے لیے از حد ضروری ہے، اس کے بعد آپ اپنا علاج پھر خود کر سکتے ہیں۔ معززین، نظر بد کی وجہ سے بھی جادو ہوتا ہے۔ جادو کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ کو اس کا آسان مفہوم سمجھاؤں اور آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں تو ایک ایسی چیز جو آپ کو شر پہنچائے، ایک ایسی چیز جو آپ کی زندگی کو برباد کر دے، ایک ایسی چیز جو آپ کے وجود کو ناکارہ کر دے، اس کو عام زبان میں جادو کہتے ہیں۔ اب نظر بد کی وجہ سے بھی جادو ہوتا ہے، مطلب نظر بد خود ایک جادو ہے، اور یہ میں بھی نہیں کہتا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں طبی موت کے بعد، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ میرے حبیب نے فرمایا کہ میری امت میں طبی موت کے بعد سب سے زیادہ جو اموات ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اب نظر بد کی تشخیص جس کو آتی ہے، آپ شوگر کے مریض کے، آپ کینسر کے مریض کے، آپ ہیپیٹائٹس سی کے مریض کے، اسی طرح آپ ایکسیڈنٹ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی تاریخ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نظر بد کی وجہ سے بھی جادو ہوتا ہے۔ اب معززین، جادو کا ایک اور میں آپ کو سمجھا دوں کہ اس لازم نہیں ہے کہ جنات آپ پر جادو کریں گے، آپ خود پر بھی جادو کرتے ہیں۔ اب آپ حیران ہوگی کہ بھائی میں خود پہ جادو کیسے کروں گا؟ تو سن لیں، میں ہر بات حدیث اور قرآن کی روح سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کا علاج خود کر سکیں گے۔ دیکھیں، جب کوئی بندہ رات کو سوتے وقت ذکر اذکار کر کے سوتا ہے تو اللہ، یہ حدیث میں آیا مفہوم ہے جس کا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ رات کو گالی گلوچ زنا کر کے فلمیں ڈرامے دیکھ کے سوتا ہے تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ لیتا ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر لیتا ہے۔ اب شیطان کا پیشاب کیا ہے؟ اس کی چونچ کیا ہے؟ وسواس ہے، اور وسواس بھی ایک جادو ہے۔ انہی وسواس سے آپ پر بندش بھی لگ سکتی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر بندش لگی ہے تو آپ پر بندش لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، مختلف امراض کے آپ شکار بھی ہو سکتے ہیں۔
اب جادو کا ایک اور میں جو آج کل کے عام ہیں، اور پھر آپ کو جو یہ جیلی عاملین، یہ جنہوں نے ہر جگہ پہ اپنی دکان بسائی ہوئی ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو بھابھی ہے نا اس نے آپ پہ کیا ہے۔ لازماً بات ہے کہ گھر میں تھوڑی بہت اناپ شناپ تو ہوتی ہے، کبھی بھابھی سے کبھی بھائی سے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو بیوی ہے نا اس پہ آپ پہ جادو کیا، حالانکہ وہ جادو آپ نے خود پر کیا ہوتا ہے۔ اس کا میں ثبوت حدیث سے دوں گا، ٹھیک ہے جی، آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ میں نے خود کیا۔ اسی طرح آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں عامل کے پاس، وہ پیسے بٹورنے کے لیے آپ سے کہتا ہے کہ بھائی آپ کی جو کزن ہے نا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے، اب آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کا بس چلتا ہے تو اس کو مار دیتے ہیں، ورنہ آپ کے دل میں اس کا بغض تو جگہ کر لیتی ہے، جو سب سے بڑی منافقت ہے، جو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ جادو کس طرح ہوتا ہے؟ باتھ روم میں ناپاک اپنے کپڑے لٹکانے سے، یا باتھ روم کی دعا پڑھے بنا باتھ روم میں داخل ہونے سے، اپنے جو آپ کے اپنے کپڑے اتارے باتھ روم میں، آپ نے غسل کیا، وہ آپ نے کپڑے جو ہے وہ باتھ روم میں آپ نے لٹکا دیے۔ اب جب آپ باتھ روم سے نکل آتے ہیں تو جو باتھ روم میں شیاطین، کیونکہ شیاطین رہتے ہی باتھ روم میں ہیں، وہ ناپاکی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب خود دیکھیں، باتھ روم میں زنا والی عورت بھی نہاتی ہیں، حیض و نفاس والی عورت بھی نہاتی ہیں، غسل کرتی ہیں، ایسے مرد بھی ناپاک ہوتا ہے، وہ زنا بھی کر لیتا ہے، کچھ بھی کر لیتا ہے، وہاں پر وہ صفائی جو ہے نا صاف ہوتا ہے۔ تو اب خود سوچیں کہ وہ اس جگہ کو پسند کرتے ہیں، وہاں پر آپ کپڑے لٹکا دیتے ہیں تو اس سے شیاطین اپنے عضو صاف کرتے ہیں، اس پہ اپنی گندگی ڈالتے ہیں، اس کو پہنتے ہیں، اس پر مختلف قسم کے منترات پڑھتے ہیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے۔ اب آپ خود بتائیں کہ باتھ روم میں کپڑے رکھنے کا آپ کو کس نے مشورہ دیا؟ آپ خود ہی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ خود ہی جو ہے نا باتھ روم میں کپڑے رکھتے ہیں، خود ہی اپنے آپ پہ جادو کرتے ہیں۔ اور حدیث میں کتنی پیاری دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اتنا یاد نہ آتا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ میرے حبیب نے فرمایا، مفہوم جس کا ہے کہ باتھ روم میں داخل ہوتے وقت آپ جنات سے، شیاطین سے اللہ کی پناہ مانگے۔ اب ہم مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے۔ ہم جب رات کو سوتے ہیں تو گانے سنتے ہیں، لڑکیوں سے غلط چیٹنگ کرتے ہیں، مختلف قسم کے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس میں کبھی ہم سے جو ہے نا مرضی نکل جاتی ہیں، کبھی منی نکل جاتی ہیں، اور اسی حالت میں ہم سو جاتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ کسی کا باپ بھی آپ کو جادو کے اثرات سے نہیں روک سکتا، چاہے آپ 1 کروڑ تعویذات اپنے گلے میں ڈالیں، چاہے آپ پورا قرآن لکھ کے سنہری حروف سے اپنے گلے میں ڈالیں، آپ کو کوئی بھی مائی کلال جادو سے نہیں بچا سکتا جب تک آپ کی یہ عادتیں ختم نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہم اب خود پہ جادو خود کرتے ہیں۔ اب تیسری اس کی وجہ میں بتا دوں، اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پانی بغیر بسم اللہ کے پیتے ہیں، کھانا بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں، اب ان پر بھی جادو اثر کر جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شیطان آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا، اور جب آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان آپ کے ساتھ کہتے ہیں۔ شیطان نیچوں کے پوجا کی ہوتی ہے بتوں کی، وہ خود بھی پجاری ہیں، وہ آگ کا پجاری ہیں، تو اس طرح جب آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا جو لمس ہے، اس کا جو جھوٹا ہے وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے، اب آپ جادو کے شکار ہوتے ہیں۔ میں ساری وضاحت کروں گا تاکہ آپ جادو سے خود کو بچا سکیں۔ اپنی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، بہت سی ایسے باقی بھی آ رہے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ اب 6 نمبر بلکہ 5ویں نمبر پر یا 4 نمبر پر، جب ہم بستری کرتے ہیں تو اس وقت ہم بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے پڑھتے ہیں۔ آپ نے حدیث اس بارے میں پڑھے ہوں گے، جب کوئی شخص ہم بستری کرتا ہے اور وہ سنت کا طریقہ اختیار نہیں کرتا، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، یا وہ جو مسنون دعا ہے وہ نہیں پڑھتا، شیطان سے پناہ نہیں مانگتا، تو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کے عضو تناسل سے لپٹ کے جب آپ
اپنی عورت سے ہم بستری کرتے ہیں، جب آپ کا ذکر اس کے اندر چلا جاتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے، شیطان بھی آپ کی بیوی کے مزے لیتا ہے۔ اب آپ کی بیوی لازم بات ہے، شیطان کی کوئی منی پاک تو نہیں ہے، وہ آپ کی عورت کے اندر چلی جاتی ہے، طلاق بھی ہوتی ہیں، تو یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ پھر اسی عورت کا آپ جھوٹا کھاتے ہیں، اسی عورت کے آپ ہونٹ چومتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کے اندر بھی جادو منتقل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری بندش، مختلف قسم کے امراض۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ بھائی آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کریں، ساری یہ میں نے حدیث آپ کو سنائے، ویسے میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی یہ جو بڑے بڑے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو تو ایسے نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ 1000 امیر آدمی جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا نہیں کھاتے، آپ ان سے پوچھ لیں، ان کو شوگر بھی ہوگا، کینسر بھی ہوگا، ان کے گردے بھی فیل ہوں گے۔ جادو یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کو کوئی جن آ کے پکڑ لے گا، ایسے نہیں ہے کہ کوئی جن آپ کو آ کے پکڑ لے گا، اس کی مختلف قسمیں ہیں میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اس کو سمجھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو جادو یکدم سے آپ کو گلے سے پکڑ کے آپ کو مار دے گا، یا کوئی ڈرون بھیجے گا وہ آپ کے گھر پہ حملہ کرے گا، یا اس طرح کوئی دشمن بھیجے گا وہ آپ پہ حملہ کریں گے۔ نہیں نہیں، جو آپ کو شوگر ہوتا ہے، جو آپ کو کینسر ہوتا ہے، میرا تجربہ ہے، میں نے خود ابھی گردوں کا پچھلے دنوں ہم نے ایک علاج کیا، اس کا کریٹین جو تھا گردوں کا وہ تقریباً 12 پہ تھا۔ جب ہم نے اس کی تشخیص کی تو وہ جنات کی وجہ سے تھا، تو ہم نے اس کا علاج کیا، ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ اس کے گردے 1.3 پہ آ گئے، 1.3 پہ آ گئے، جو کہ نارمل ہے۔ ہم نے کس چیز کا علاج کیا؟ گردوں کا نہیں، ہم نے جنات کا علاج کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح یہ چیزیں جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور جادو آپ خود پہ کرتے ہیں، آپ خود اپنے دشمن ہیں۔ اب میں نے جتنے امیر بتائے آپ ان کو دیکھ لیں، ان کو شوگر ہوگا، کسی کو کینسر ہوگا، کسی کو بلڈ پریشر ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کسی کی نظر، کوئی بھی اس کو عارضہ ضرور ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، وہ زنا کرتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان پہ۔ اچھا، اب دوسری قسم میں آپ کو بتا دوں، مرض کے سوا کسی کو کاروباری بندش ہوگی، کاروبار میں نقصان ہوں گے، کسی کو جو ہے نا رزق کی بے برکتی ہوگی، کسی کو بیوی کے ساتھ، میں نے خود دیکھا ہے الحمدللہ سے، میں نے اس میں ایسے سمجھے کہ 18-20 سال میں نے اس عملیاتی دور میں گزارے ہیں، میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ ایک مرد کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی باہر بازار سے کوئی لڑکا پکڑ کے، کوئی آدمی پکڑ کے اپنے ساتھ کمرے میں لے کے جاتی ہے، زنا کرتی ہیں، اور اس کا میاں جو ہے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کیا چیز ہے؟ اب معززین، جادو مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جو میں نے اقسام آپ کو بتائی کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ بعض جادو جو میں نے بتا دیا وہ انسان خود پہ کرتا ہے، اس کا آپ نے خود غیر، رات کو سوتے وقت آپ اول آخر درود پاک 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آمن الرسول، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آخری 4 قل پڑھ کے خود پر دم کریں۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی بھی چیز آپ پر اثر کر دے۔ اسی طرح جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو تب بھی ہم خود پہ جادو کرتے ہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تب بھی ہم جو ہے نا خود پہ جادو کر لیتے ہیں، جب ہم بازار میں بیٹھتے ہیں، بازار میں داخل ہوتے ہیں، تب بھی ہم خود پہ جادو کرتے ہیں۔ اب کوئی کہے گا کہ بھائی کیسے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب آپ گھر سے نکلے، جس کا مفہوم ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کریں، کوئی بھی شے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب آپ یہ بنا پڑھے نکلتے ہیں تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہ سے آپ گزرتے ہیں، کبھی تصویر پہ نظر پڑی، کبھی عورت پہ نظر پڑی۔ آج کل تو عورتیں عام بازار میں خود کو پیش، بازار تو چھوڑے وہ تو بڑی بات ہے، مدینے میں خود کو پیش کرتی ہیں۔ اس بار میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہم 2 دوست بیٹھے تھے زیارات کے لیے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر اب حالت کیا ہے مدینے میں؟ تو انہوں نے کہا یہاں عورتیں اپنے آپ کو زنا کے لیے پیش کرتی ہیں مدینہ پاک میں، اور یہ جو ہماری بے وقوف عورتیں جاتی ہیں، اور ہمارے بے وقوف لوگ جو جاتے ہیں، مرد حضرات بھی، بعض علماء بھی اس میں شامل ہیں، بڑے بڑے ویڈیو بنا کے یہ ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں، ایک عورت ننگا چہرہ
اب میں اگر لعنتی اس کو کہوں تو یہ بجا ہوگا، کیونکہ اس میں حدیث میں یہی مفہوم ہے حدیث کا کہ جو عورت ننگے چہرے بے پردہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اس پہ لعنت برستی ہیں، جو مرد بھی اس کو دیکھتا ہے اس پہ بھی لعنت برستی ہے۔ اب یہ لعنت جادو ہے نا، اس لعنت کی وجہ سے آپ پر بندشیں لگتی ہے نا۔ یہ جو آپ ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی آ جاتی ہے، نعت کسی اور کی ہوتی ہے، مرد کی ہوتی ہیں، اور وہ پڑھتے ہیں تاجدار حرام، یہ آپ سنتے ہیں اور عورت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ پر جادو اثر کر جاتا ہے۔ اس پر تو اثر کیا ہوتا ہے جس نے خود کو پلیٹ میں ڈال کر مرغی کی طرح پیش کیا ہوتا ہے۔ اب لعنتی عورت تجھے کیا پڑی ہے کہ مدینے میں ویڈیو بنا کے آپ ٹک ٹاک پہ ڈالتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، آپ مدینے میں ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں تو آپ کو اس چیز کی کیا پڑی ہے؟ کیوں اپنے چہرے کی نمائش کرتی ہیں؟ اب پہ لعنت برسی ہے مدینے میں جہاں پر ہر وقت رحمت برسی ہے، اب پہ لعنت برسی تو یہ بھی جادو کا ایک وہ ہے۔ اسی طرح جو عورت بازار جاتی ہے، بازار میں گھومتی ہے، اس پر بھی جادو انتہائی تیز اثر کرتا ہے، کیونکہ جب کسی شخص کی اس پر نگاہ پڑتی ہے اس وقت بھی اس پر جادو ہو جاتا ہے، جب وہ کسی سے ہاتھ ملاتی ہیں اس وقت بھی اس پہ جادو کا اثر۔ آپ خود چیک کر لیں، آپ ایسی عورتوں کو چیک کر لیں، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوگی، یا نعوذ باللہ قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ کی کلام کی ایک ایک بات سچ ہے، اللہ کی قسم اللہ سچ ہے، اللہ کی قسم اللہ کے حبیب سچ ہے، اللہ کی قسم اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں، میں اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں اللہ سچا ہے، اللہ کا حبیب سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب کسی نے عورت نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے بازار میں جا رہی ہیں، غیر مردوں سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ ایک عورت خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہیں، اب اس کے آنسو آ رہے ہیں، وہ آنسو آ رہے ہیں جو مگرمچھ کے آنسو ہوتے ہیں، اور وہ دعا مانگتی ہیں اور ٹک ٹاک پہ ویڈیو ڈالتی ہیں، اس پہ لعنت برستی ہے، اس پہ جنوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر مردوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور جو اس پر ماشاءاللہ لکھتا ہے اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ اب آپ نے خود اپنے آپ پر جادو کیا، آپ کیوں کسی کے پیچھے پڑیں فلاں نے مجھ پہ جادو کیا، فلاں نے میرا ایسا کیا، فلاں نے میرا نہیں، آپ نے خود کیا، آپ نے خود کیا اپنے اوپر۔ ان تمام چیزوں سے جادو ہوتا ہے۔ آج کل اتنا جادو اس لیے عام ہے کہ ان تمام کاموں سے جادو ہوتا ہے۔ آپ نے اب میں خود میں نے دیکھا ہے، ایک شخص ہوتا ہے جب اس کے پاس فری وقت ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی، اس میں ایک عورت ہے، وہ اس نے ننگے کپڑے پہنے ہیں، اس کا وجود نظر آ رہا ہے، وہ ہاکی کھیل رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہی ہیں، میچ کھیل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بیوٹیفل، آئی لو یو، اس کی رال ٹپکنے لگتی ہیں۔ اس وقت شیطان آپ پہ لگ جاتا ہے جادو کر رہے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، میں خود اپنی طرف سے ایک بات بھی نہیں کہوں گا، میں ہر بات کی حقیقت کہوں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت بھی آپ پر جادو اثر کر دیتا ہے، ورنہ بندش تو لگ جاتی ہے، ورنہ بندش تو لگ جاتی ہے، ورنہ بندش تو لگ جاتی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ مرد، میں نے ایک سنگر کو دیکھا عورتوں کے درمیان، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ڈول کے ساتھ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، اور لوگ ایسے مست ہو کر جیسے کہ علی کے ملنگ ہوتے ہیں، مست ہو کے کبھی سر ادھر کبھی ادھر، کیا نعت ہیں، تاجدار حرم، اس کے ساتھ ڈول باجے۔ اب یہ باعث لعنت ہے، یہ سننا باعث لعنت ہے، کیونکہ یہ جو ڈول اس کے ساتھ بج رہا ہے، حبیب علیہ السلام کو تو یہاں تک فرمان ہے کہ جس ولیمے میں ڈول ڈم کے ہو اس ولیمے کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس ولیمے کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اسی ڈول ڈمکے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا شادی کے وقت بھی جادو اثر ہو جاتا ہے۔ اتنی سارے وجہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خود پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ قرآن شاہد ہے کہ آپ تک جائیں گے علاج کرتے کرتے، دنیا کا کوئی عامل آپ کا علاج نہیں کر سکے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا دعویٰ ہے، آپ سورہ بقرہ جا کے دیکھیں، پڑھ لیں، قرآن کا دعویٰ ہے کہ آپ دنیا بھر کے عاملین پہ تک جائیں، آپ کی جادو کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے کوئی کال کہتے ہیں بھائی
پچھلے دنوں ایک آسٹریلیا سے عورت نکال کے کہ بھئی میں نے اتنے عاملین سے علاج کروایا، انہوں نے مجھ سے پیسے لوٹ لیے اور ایسے کیا ویسے کیا، انہوں نے میرا علاج نہیں کیا، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں گناہ بھی کرتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں گناہ بھی کرتی ہوں۔ تہجد نہ پڑھے، گناہ نہ کرے، تہجد کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، گناہ چھوڑنا بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو تہجد جیسی عبادت ہے ہی نہیں۔ اگر آپ گناہ بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو تہجد نہ پڑھے، گناہ کو چھوڑیں، تہجد نہ پڑھے، گناہ کو چھوڑیں۔ تو اس طرح شادی کے وقت ہم کیا کرتے ہیں، پوری رات گانے، 3 دن تک عورت کو ایسا سنگار کروایا جاتا ہے، نہ اس کی نماز ہوتی ہے کیونکہ نماز پڑھے گی، اس نے پتہ نہیں فیشل کروایا ہوتا ہے، کیا کروایا ہوتا ہے، اتنے الفاظ آ گئے ہیں میک اپ کے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، ان کے نام بھی مجھے نہیں آتے۔ عورت کو 25,000 45,000 1 لاکھ 2 لاکھ اللہ تعالیٰ مبالغہ معاف فرمائے اتنے پیسے لے کے دلہن کی تیاری کر دیتے ہیں۔ اب وہ دلہن بیچاری کیا نہیں آئے گی، وہ نہالے منہ ہاتھ دھولے اس کا اصلی روپ نظر آ جائے گا، وہ دلہا بھی سوچے گا کہ یار کس بدبخت سے میری شادی کروائی ہے۔ تو ایسے اس کے سنگار کروا کے وہ نماز کب پڑھ دیا۔ اب پورے 3 دن 4 دن ہم ڈول دما کے ڈانس وغیرہ اور کبھی کیا، کبھی بنگڑا ڈال دیا، کبھی اپنے کبھی پرائے، لیکن جب اس کو باہر نکالتے ہیں اس کے سر پہ قرآن پکڑ لیتے ہیں کہ قرآن کا سایہ اس پہ قرآن کا نہیں، اس پہ شیطان کا سایہ ہوگا۔ آپ نے 3 دن جو اللہ کو ناراض کیا ہے اس کے گلے میں بھی قرآن ڈال دے، پھر بھی آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ میں نے ایک ہمارے علاقے میں ایک شادی تھی، تو 15 شعبان کی رات تھی، تو اس میں تو وہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا بازاری، اس میں وہ عورتیں جو خراب ہوتی ہیں وہ بلوائی گئی تھی ڈانس کے لیے۔ تو میں نے اس بندے سے کہا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے بندے، آج 15 شعبان کی رات ہے، شب جمعہ بھی ہے، کتنی افضل رات ہیں، آپ وہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی فیملی والے کر رہے ہیں، اب فیملی والوں کو میں کیسے منع کروں، یار دوست آئے ہوئے ہیں۔ پوری رات انہوں نے نچوائی، رات بھر زنا کے اڈے عام رہے، 1 مہینہ بھی وہ شادی نہیں چل سکی، طلاق ہوئی، اور ابھی بھی وہ بندہ شوگر کا مریض ہے، کبھی کس مرض کا، کبھی کس مرض کا۔ تو یہ میں وہی بتاتا ہوں جو میرے تجربے میں ہے۔ قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن، میرے بندی جا ڈھونڈ، اگر تو میرے سوا تجھے کہیں سکون ملے تو مجھے کہہ دینا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دوسری گارنٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تم ایسے کام کرو گے جو میں نے منع کیا ہے، میں تجھ پہ تیری زندگی تنگ کروں گا، تو موت کی دعا بھی کرے گا تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ اب جا کے کر، پھر ہم کہتے ہیں فلاں عامل جھوٹا ہے، فلاں عامل ایسے ہیں، فلاں عامل ہے نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی نہیں کر رہا، جب اللہ ہی نہیں کر رہا، عامل ہے کہ عامل کوئی خدا ہے، تیسری مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں نا، تعویذ کر کے اس پر دم درود پڑھ کے، آپ پہ دم درود پڑھ کے سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ عامل کوئی ایسا نہیں کہ پیغمبر ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہ خدا ہوتا ہے وہ آپ کو سارا کچھ پہنچا دے۔ تو عامل کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ خدا نہیں کر رہا، اللہ نہیں کر رہا۔ جب تک میرا اللہ نہ چاہے، ایک پتا تو کیا، ایک پتا تو بڑی چیز ہے، ایک ذرا بھی نہیں ہل سکتا، ایک ذرا بھی زمین پہ نہیں ہل سکتا۔ تو آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ سے آپ خود پہ جادو کر دیتے ہیں۔ اب یہ جھوٹے، یہ 2 نمبر، یہ 10 نمبر، یہ 12 نمبر، یہ 50 نمبر، یہ کمینے لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ بے وقوف لوگ، ان کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے پڑوسی نے آپ پہ جادو کیا، آپ پڑوسی سے آپ کی جو ہے نا بغض بن جاتا ہے۔ اب وہ چند روپوں کے خاطر کسی اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ بھائی اس کا علاج کر رہے ہیں، تو جب آپ وہ علاج کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ پر جو ہے نا آپ کی بیوی نے، آپ کی بہن نے، آپ کی بابی نے جادو کیا ہے، یہ سب دھوکہ ہے، سب فراڈ ہے، خود اپنے اوپر جادو کیا۔ آپ فحش فلمیں دیکھتے ہیں، اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ رحمت برس کی۔ جب آپ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ پر لعنت برستی ہے، اس لعنت کو جادو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی، آپ کی زندگی برباد ہوتی ہے۔ یہی جادو کا ایک وجہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ شیطین مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ شیطین آپ کا کوئی عامل علاج نہیں کر سکتا جب تک میں نہیں کروں گا۔ معززین، آئیں ہم توبہ کریں، آئیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور، آج جمعۃ المبارک ہے، توبہ کریں۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نے جتنا آپ کو پتہ ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ
لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ میرے آپ سب کی جھوٹ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کا ساتھی بنا دے، آج جمعے کے دن کے بابرکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے جھوٹ معاف فرما دے، ہمیں سچا بنا دے، سچوں والوں میں سے بنا دے، اور تا قیامت ہمارے زبانوں پر درود پاک جاری ہو، نعت جاری ہو، تلاوت جاری ہو، اللہ کا ذکر جاری ہو، مخلوق کے لیے خیر کے الفاظ جاری ہو، جھوٹ کبھی بھی نہ ہو۔ اب جب آپ پر لعنت برسی ہے تو یہ بھی جادو کا ایک قسم ہے جسے آپ کی زندگی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر فرمائے، کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو میلوں دور فرشتے رحمت کے جو ہے نا بھاگ جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو ذلت کے فرشتے ہیں وہ آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ اب آپ خود سوچیں، آج آپ اپنی کسوٹی کر لیں، اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا مجھ پر جادو میرے بھائی نے کیا ہے، ممانی نے کیا ہے، بابی نے کیا ہے، دشمن نے کیا ہے، یا میں نے خود کیا ہے۔ آپ خود اپنا محاسبہ کر لیں، آپ کو صاف پتہ لگ جائے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔